اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاور نعیم ہاشمی آفیشل میں آپ کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں۔ ناظرین گرامی، ہم نے اپنے پچھلے پروگرام میں آپ کے سامنے چند سوالات اٹھائے تھے اور آپ سے درخواست کی تھی کہ یہ سوالات ایسے سوالات ہیں جن کے جوابات خود ان سوالات میں موجود ہیں، اور آپ سے درخواست کی گئی تھی کہ آپ میرے اس میں سے کسی بھی سوال کا جواب دینا چاہیں تو آپ تبصرے میں اپنا جواب لکھ سکتے ہیں، لیکن حالات نے اتنی تیزی سے پلٹا کھایا، اتنی تیزی سے تبدیلی آئی سب حالات میں کہ لوگ خوفزدہ ہو گئے، پوری قوم خوفزدہ ہو گئی۔ خاص طور پر عمران خان خود بھی خوفزدہ نظر آئے۔ عمران خان کے لیڈران گرامی جو ان کے ساتھی ہیں وہ بھی خوفزدہ نظر آئے۔ عمران خان کے ملک بھر میں جو ہم بہت بڑی تعداد میں آپ کو بتاتے ہیں کہ حامی ہیں، وہ بھی خوف کا شکار ہو چکے ہیں کہ ان پر نہ جانے کب آرمی ایکٹ کے تحت مقدمہ درج ہو جائے اور نہ جانے کب انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت انہیں سزائیں سنا دی جائیں۔ یہ سب کچھ ہوا ناظرین گرامی کور کمانڈر لاہور کا جو آفس ہے، کور کمانڈر ہاؤس لاہور، جو کسی زمانے میں جناح ہاؤس کہلاتا تھا، اور محمد علی جناح صاحب وہاں پر اپنی زندگی میں کئی بار قیام کر چکے تھے، اور اس جناح ہاؤس میں محمد علی جناح بانی پاکستان کی بہت ساری نشانیاں موجود تھیں جن کو بلوائیوں نے یا اور اس گھر میں داخل ہونے والوں نے توڑا پھوڑا، نقصان پہنچایا۔ تو اس معاملے کو جس طریقے سے موجودہ حکومت نے ٹیکل کیا ہے، اس کو ثابت کر دیا ہے کہ یہ کور کمانڈر ہاؤس نہیں، یہ ہے ہی جناح ہاؤس۔ یہ کسی کور کمانڈر کے دفتر میں حملہ نہیں ہوا، یہ قائد اعظم محمد علی جناح کے گھر پر حملہ ہوا ہے۔ یہ اس طریقے سے اسٹیبلش کیا گیا ہے اس چیز کو، اس واقعے کو، کہ لوگ جو ہیں وہ خوفزدہ بھی ہو گئے ہیں، ڈر بھی گئے ہیں، اور بہت سے وسوسوں کا شکار ہیں۔ اور وہ ملک، وہ پاکستان جہاں پر عمران خان کے حوالے سے کوئی بھی معاملہ سامنے آتا تھا تو زمان پارک لاہور میں ہزاروں لوگ جمع ہو جاتے تھے، ملک بھر میں ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں لوگ ٹولیوں کی شکل میں احتجاج کے لیے باہر آ جایا کرتے تھے۔ آج مکمل سکوت ہے۔ زمان پارک، لاہور کا زمان پارک، جو اس وقت انتظامیہ اور پولیس کی تحویل میں ہے، وہاں پر عمران خان خود تو موجود ہیں، لیکن وہاں عمران خان کے حامی آپ کو نظر نہیں آتے۔ اس کے باوجود کہ عمران خان کے گھر کا سرچ آپریشن کے لیے تیاریاں مکمل ہیں، لیکن ابھی تک سرچ آپریشن نہیں ہوا۔ ایک طرف سے کہا جاتا ہے کہ عمران خان نے سرچ آپریشن کی اجازت نہیں دی، اور دوسری طرف حکومتی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ اس معاملے پر ڈیڈ لاک ہے، سرچ آپریشن کے لیے عمران خان نے بعض شرائط رکھی ہیں۔ حکومت کو وہاں سے دہشت گردوں کی تلاش ہے۔ کیا وہاں واقعی دہشت گرد ہے؟
یہ تو جب دہشت گرد وہاں سے برآمد ہوں گے، اور کہا جا رہا ہے کہ جب برآمدگی ہوگی دہشت گردوں کی تو پریس والے بھی موجود ہوں گے۔ یہ ہوتا ہے نہیں ہوتا، کب ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ جلد سامنے آ جائیں گی۔ حکومت کا، پنجاب حکومت کے ایک صوبائی وزیر کا کہنا ہے کہ انہوں نے عمران خان کو 2200 افراد کی لسٹ دی ہے، فہرست دی ہے۔ کتنے لوگوں کی؟ 2200 افراد کی، کہ یہ حکومت کو مطلوب ہے اور یہ کور کمانڈر ہاؤس لاہور پر حملہ کرنے میں ملوث ہے، اور ان لوگوں کا لاہور کے ہی نہیں دوسرے شہروں کے کور کمانڈرز کے گھروں پر بھی حملے کرنے کا پروگرام تھا۔ اب 2200 لوگوں کی جو فہرست دی گئی ہے، وہ کون لوگ ہیں؟ یہ ہر آدمی جو عمران خان کا حامی ہے ان 2200 لوگوں میں خود کو بھی تصور کر رہا ہے، کیونکہ جو بھی پکڑا جائے گا وہ جناح ہاؤس یا کور کمانڈر ہاؤس پر حملے کا ملزم یا مورد الزام ٹھہرایا جائے گا۔ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ کور کمانڈر ہاؤس لاہور پر حملے نے عمران خان کو پسپا کیا ہے، اور عمران خان کے حوالے سے پہلی بار حکومت فتح مند نظر آ رہی ہے۔ لوگ ڈر رہے ہیں کہ ان کے خلاف فوجی عدالتوں میں مقدمے چلیں گے، انسداد دہشت گردی کی عدالتوں میں مقدمے چلیں گے۔ تو یہ ساری صورتحال ایسی ہے کہ اس دوران گرفتاریوں کے بھی لامتناہی سلسلے جاری ہیں، جس کو روزانہ بڑی تعداد میں لوگ گرفتار کیے جا رہے ہیں، لیڈر گرفتار کیے جا رہے ہیں، عمران خان کے ساتھی گرفتار کیے جا رہے ہیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان خود اس معاملے کو صحیح طور پر ٹیکل نہیں کر سکے۔ عمران خان کے ساتھی جو ہیں انہوں نے جو اداکاریاں کی ہیں، ان اداکاریوں نے بھی عمران خان کے حامیوں کو، ساتھیوں کو مایوس کیا ہے۔ جیسا کہ فواد صاحب ہے، فواد چودھری صاحب، ان کی عدالت ضمانت لیتی ہے، اس کے بعد وہ باہر آتے ہیں، اور پھر اس خوف سے دوبارہ عدالت کی طرف دوڑ لگا دیتے ہیں کہ پولیس انہیں کہیں دوبارہ گرفتار نہ کر رہے، اور رات گئے تک وہ عدالت کے اندر بیٹھے رہتے ہیں۔ حالات جو ہیں اس وقت حکومت کے موافق نظر آ رہے ہیں۔ حکومت کو جناح ہاؤس یا کور کمانڈر ہاؤس پر جن چند لوگوں نے حملہ کیا تھا، ہم بھی اس کی مذمت کرتے ہیں، اور عمران خان نے بھی بالآخر کور کمانڈر ہاؤس یا جناح ہاؤس پر حملے کی مذمت کر دی ہے، دیر سے کی ہے، لیکن انہوں نے اس کی مذمت ضرور کر دی ہے عمران خان صاحب نے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی مکمل طور پر دباؤ میں آ چکے ہیں، اور حکومت انہیں خوفزدہ کرنے میں کامیاب ہو چکی ہے۔ لوگ غائب ہیں، چڑیوں کی طرح غائب ہیں۔ ایسے لگتا ہے کہ چڑیاں سے میری مراد جو ہے وہ تحریک انصاف کے بڑی تعداد میں حامی جو ہیں انہیں میں چڑیاں کہہ رہا ہوں اس وقت، کہ وہ ایسی چڑیاں ہیں جو کھیت چگنے کے بعد ایسے گھونسلوں میں چلی گئی ہیں واپس، جو کوئی قریبی گھونسلے نہیں ہیں، جو دور دراز کہیں بنے ہوئے گھونسلے ہیں، جہاں سے انہیں تلاش کرنا بھی اس وقت
مشکل نظر آ رہا ہے۔ حکومت بہرحال پہلی بار عمران خان کی مقبولیت کا گراف اوپر جانے کے بعد پہلی بار قوم دیکھ رہی ہے کہ حکومت فاتح کے طور پہ سامنے آئی ہے اور لوگ عمران خان کی حمایت میں سڑکوں پر آنے میں خوف زدہ ہیں، لوگ زمان پارک کے اندر جانے سے خوف زدہ ہیں۔ حالات جیسے بھی ہیں، یہ جو کچھ میں تبصرہ کر رہا ہوں، یہ تبصرہ فیصلہ کن تبصرہ نہیں ہے۔ چڑیاں اپنے کھیتوں سے کب واپس آتی ہیں، عمران خان اس صورتحال سے کیسے نپٹتے ہیں، عمران خان کے فیصلے عام طور پر اور اکثر طور پر اکثریتی طور پر وہ جذباتی فیصلے کرتے ہیں، غلط فیصلے کرتے ہیں، اور جب تک وہ مشاورت جو ہوتی ہے پارٹی کے ساتھ مشاورت کا عمل، وہ جو ہے جاری نہیں رکھیں گے، اس کو شروع نہیں کریں گے اور ون مین شو کا مظاہرہ کریں گے، جو میں نے کہہ دیا وہ کہہ دیا، تو پھر عمران خان نے جو ایک بار معذرت کی ہے، شاید عمران خان کو آئندہ بھی بے شمار دفعہ معذرتیں کرنا پڑے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں۔ جاتے جاتے آپ سے گزارش کروں گا، خاور نعیم ہاشمی آفیشل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، گھنٹی کا بٹن ضرور دبائیے اور اس چینل کو اپنے دوستوں کو فارورڈ بھی کیجیے۔ بہت بہت شکریہ۔ ہاں بھائی، ریپیٹیشن ہے یہ بہت، لیکن کچھ کیتا نہیں جا سکتا۔